حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک قاصد کو شاروم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک سنائی دی۔ آواز کی جانب گیا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت بھی کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کر سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار سلام کیا، نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاروم کے دربار میں سلام کیسے؟ قاصد نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ شاروم کے دربار میں خدا کا کلام کیسے؟ اس نابینا شخص نے بتایا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ انکار پہ سزا کے طور پر دونوں آنکھیں نکال دی گئیں اور چکی پیسنے پہ لگا دیا۔ معاملات طے کرنے کے بعد قاصد واپس آیا تو عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی۔ کیا لوگ تھے وہ بھی! عمر بن عبدالعزیز نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اجلاس نہیں بلایا، بلکہ کاغذ قلم لیا اور یہ تحریر شاروم کو لکھ بھیجی۔ اے شاروم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قید ہے اور تو اس پہ ظلم روا رکھتا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو پھر ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری میرے دربار میں۔ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، وہ بھی ایک شخص کے لیے جو اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں تھا؟ اپنی سلمیت خطرے میں ڈال دی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جو رفیعی حدود سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ عنہ کے لیے 1500 صحابہ کرام سے موت پہ بیعت لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہادی عالم یہ فرما گئے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ نحن العامہ، ہم ایک امت ہیں، اور جب سے یہ نظریہ ہم سے اٹھا ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج باوجود اس کے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن شامی بچی آخری ہچکیاں لیتی ہوئی کہتی ہے، میں رب کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ عراق جنگ میں ایک لڑکی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے صحافی سے فریاد کرتی ہے کہ انکل میری تصویر نہیں لینا، میں بے حجاب ہوں۔ ایک فلسطینی بچہ بھوک کی شدت سے نڈال فریاد کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت بھیج دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ صرف چند لاکھ آبادی کا حامل ایک ملعون ملک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور 2 ارب مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ فلسطین ہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں مسجد اقصیٰ اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ کو یہ غیر معمولی اعزاز حاصل ہے کہ یہاں معراج کی رات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے منتہا روانہ ہوئے۔ نیز یہی وہ چٹان بھی واقع ہے جس سے معراج کی رات براق کو باندھا گیا تھا، اور آج اسی مقدس جگہ پر گزشتہ 6 ماہ سے اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 30,000 سے زائد اموات ہوئی، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ مغربی طاقتوں اور ان سے وابستہ مذکورہ بالا اداروں کا مصلحت امیز رویہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں پر وحشیانہ بمباری کے علاوہ فلسطین میں موجود اسرائیلی فوج بھی مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑنے میں مصروف ہے۔ اسرائیلی فوجی آئے روز نہتے معصوم مسلمانوں کے گھروں میں زبردستی داخل ہو جاتے ہیں اور گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کے علاوہ خواتین، بچوں اور بزرگوں کو زود و کوب بھی کرتے ہیں۔ علاوہ عظیم معصوم لڑکوں اور نوجوانوں کو کسی جرم کے بغیر ہی گرفتار کر لیتے ہیں اور ان پر ہر قسم کا ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے فلسطین پر شروع ہونے والی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری آج بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے شہر کنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق فلسطینی آبادیوں پر کی جانے والی بمباری کے سبب اب تک 30,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق جبکہ 50,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، اور اس وقت فلسطین میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہے۔ اسرائیل کے بمبار طیاروں نے انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے ان اسپتالوں کو بھی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا کہ جہاں زخمیوں کا علاج جاری تھا۔ علاوہ ازیں غزہ کی پوری بستی مسمار کر دی گئی اور اس دوران معصوم بچے ملبے تلے دب گئے۔
جبکہ دوسری جانب اسرائیلی فورسز مظلوم فلسطینیوں کو امدادی سامان کی فراہمی میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی، کوئی سعودی اماراتی تو کوئی ملائی یا بنگالی مسلمان ہے۔ سب ایک ہوتے تو ایک دوسرے کے درد کا احساس بھی ہوتا، ایک دوسرے کے لیے تڑپ بھی ہوتی۔ جبکہ مقابلے میں کفر نیٹو فوجی اتحاد کی صورت میں متحد ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو متحد ہونے اور کفر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔